أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق کے ساتھ ساتھ درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. آج درس قرآن میں آپ کے سامنے سورہ الم نشرح کی تلاوت کی گئی ہے. پہلے اس سورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے متعلق جو تفصیل ہے اور تفسیر ہے وہ پیش کی جائے گی. تو سب سے پہلے آپ ترجمہ دیکھیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو کم کر دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دے رہا تھا. جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا تھا اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا. وَوَضَعْنَا، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اس بوجھ کو جو آپ کی پیٹھ کو کمر کو توڑ کر رکھ دے رہا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ مصیبت پریشانی کے ساتھ ساتھ ہی آسانیاں ہیں. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی، مصیبت، مصائب، ان کے ساتھ ہی آسانیاں ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں مشاغل سے، پورے طور پر فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو پھر کمر بستہ ہو جائیں، یعنی تیار ہو جائیں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی ترغیب کے لیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فارغ ہو جائیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ سورت بڑی بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی ہے. اس سورت کے تعلق سے آتا ہے کہ جو سورت یہ پڑھے تو اس کا پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی نے کر لیا. اتنی بڑی فضیلت ہے سورت کی. جیسے کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایسا ہی ہے اس سورت کا پڑھنا. بابرکت ہے، یہ فضیلت والی سورت ہے. اس سورت کے ایک دو نہیں تین نام ہیں، اور تینوں نام پہلی آیت سے منسلک ہیں، نکلے ہیں. اس سورت کو سورۃ الشرح بھی کہتے ہیں، سورہ شرح. اس سورت کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں. تین نام ہیں اس کے.
اور تینوں نام علم نشرح سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے یہ سورت پورے طور پر مکی ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی ہونے کے ساتھ ساتھ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول ہونے کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے قرآن میں جو اس کو جگہ دی گئی ہے وہ 94 نمبر پر ہے، 94. اس سورت میں 1 رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں، اور 30ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے. یہ اس کی بیسک معلومات تھی جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ اتاری گئی، اس سورت کا مقصد کیا ہے. اصل میں کیا ہے کہ اس سے پہلے جو سورت ہے سورت الضحیٰ اور سورہ علم نشرح، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. کیونکہ وہ بڑی صورت تھی تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں لیا، لیکن جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. لیکن فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ ضحیٰ کا پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے. جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان تذکروں میں 3 تذکرے سورہ ضحیٰ کے اندر ہیں اور 3 تذکرے سورہ علم نشرح کے اندر ہیں. لہذا وہ جب تذکرے ہوں گے اس پر ڈیٹیلز آئے گی پوری، لیکن یہاں پر جو تذکرے کیے گئے ہیں وہ بڑے اہم تذکرے ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دعوتی نقطہ نظر سے، تبلیغی نقطہ نظر سے، معاشرتی نقطہ نظر سے، سماجی نقطہ نظر سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جب گھرتے ہیں تو اللہ کو، وقت کو، حالات کو کوسنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر ایک علاج دیا ہے، دوائی دی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں انسان زندگی گزارے تو اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے جو علم نشرح لک صدرک کہا، یہ دراصل بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس کی کئی چیزیں لکھی ہیں. سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہتے تھے جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. 40 سال تک آپ کی زندگی ان کے درمیان میں گزری تھی. آپ کو وہ امین، صادق کہہ کر پکارتے تھے. آپ کا نام سب سے پیار سے لیتے تھے کہ محمد، ھذا احمد، ھذا صادق، ھذا امین. بے پناہ آپ سے لگاؤ تھا ان لوگوں کو. لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے تمام پیغامات ان کے سامنے رکھے تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. آپ کا خاندان خود آپ کا دشمن ہو گیا. جو اتنا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ کو، وہ آپ کو انتہائی درجے ذلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا. ہر شخص نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا تھا. کوئی آپ سے یعنی یہ خیریت تک نہیں پوچھتا تھا. تو ایک انسانی نقطہ نظر سے، فطری چیز سے، انسان ہوتا نا فطری طور پر اگر ایک شخص معاشرے میں رہتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دو تو وہ تو ویسے مر جائے گا. ایک شخص رہ رہا ہے، سماج میں رہ رہا ہے، کوئی اس سے بولتا نہیں تو وہ تو ذہنی طور پر مر گیا. صرف سانسیں چل رہی ہیں اس کی، لیکن فی نفسی وہ مرا ہوا انسان ہے، زندہ مرا. کہ کوئی اس کی عزت نہیں ہے. معاشرے میں جا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو بلاتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں. تو بس ایسی ہی کنڈیشن تھی نمبر 1. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، بے انتہا تکلیف تھی. اتنی تکلیف کہ بتایا نہیں جا سکتا.
کیونکہ وہ چہرے، وہ خاندان، وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر بٹھاتے تھے، آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، وہی لوگ آپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ آپ ایک ایسے دین کو لے کر ان کے سامنے آئے تھے جو فی نفسی کامیابی کا آخری دین تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے اس رہبر کو، اس قائد کو سب سے بڑا دشمن سمجھ لیا۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، اللہ کے سامنے ندا لگا، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد کو لوہا اور پہاڑوں پر قدرت دی، حضرت سلیمان کو زمین کی تمام مخلوقات پر سلطنت عطا کر دی۔ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے بھی کچھ ایسی چیز دے دے جس سے لوگ میری طرف آ جائیں، میری بات تو سنیں۔ یہ ایسی آواز تھی، یہ ایسا درد تھا، یہ ایسا کرب تھا، یہ ایسا غم تھا کہ اگر یہ الفاظ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں رکھے وہ پیش کر دی جائے، ہم کو کنڈیشن میں پیش نہیں کر سکتے، لیکن فی نفسی وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہم ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یہ پوری دعا جو انہوں نے کی ہے طائف کے سفر پر، وہ دعا اٹھا کر دیکھ لیجئے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جس عاجزی، جس انکساری، تکلیف اور درد اور اپنے آپ کو کمزوری کے ساتھ میں انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد تو آئی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان کا دل جو تھا کمزور ہو رہا تھا، غمگین تھا، درد سے پھٹا جا رہا تھا، انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اسی لیے کہا کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جو آپ کو درد تھا، تکلیف تھی، مصیبت تھی، پریشانی تھی، کڑھن تھی، اضطراب تھا، قلق تھا، اس کو دور نہیں کر دیا۔ اور دور کیسے کیا؟ کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے چمک دھمک، یہ لوگوں کی چلت پھرت، یہ لوگوں کا شہرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عزت اور احترام کی ہیں، تو آپ کو ہم نے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ شاید کسی اور کو نہیں دی۔ سب سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کا، خلیل اللہ بنا دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت موسیٰ کا، کلیم اللہ بنا دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت داؤد کا کہ پہاڑوں اور لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا۔ آپ نے تذکرہ کیا حضرت سلیمان کا کہ زمین کی تمام مخلوقات پر ان کو سلطنت دے دی۔ لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو وہ قرآن دیا، لو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہی کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہم نے آپ کے اوپر اتار دیا۔ یعنی کہ وہ کلام جس کو قرآن یعنی کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی دوسری تمام مخلوق اس کو اٹھانے سے عاجز اور قاصر ہے، وہ کلام کی دولت آپ کے سینے میں ہم نے بھر دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ علم و حکمت سے آپ کو مالا مال کر دیا۔ آپ جن چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حکمت اور علم کو آپ کے سینے میں اتنا واہ کر دیا کہ آپ جب بولتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آج نہیں تو کل آپ کو سنیں گے۔ ایک تو یہ ہو، دوسرے یہ کہ کچھ لوگ کفار مکہ، اصل میں وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، شروع میں اقرا آئی، پھر سلسلہ رک گیا 3 سال تک، پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیتیں نازل ہوئی،
پھر تھوڑا سا سلسلہ رک گیا ہوگا، پھر اس کے بعد مسلسل پہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن آتا تھا وہ چلا گیا، کچھ نے کہا کہ اللہ سے ان کی دوستی ٹوٹ گئی، کچھ لوگوں نے کہا جو رابطہ تھا وہ اب منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ تو کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کہی، تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی، اس سے بے انتہا تکلیف ہے کہ لوگ دیکھو میرے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگ اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ آپ کو یا آپ کے خاندان کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ وہ دعوت ہے کہ جو بھی نبی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، لہذا دل برداشتہ مت ہوئیے۔ ہم آپ کے سینے کو اس طریقے سے انشراح کر دیں گے، کھول دیں گے کہ آپ کے دل میں جو درد ہے، جو کرب ہے، وہ ختم ہی ہو جائے، اور پھر لوگ آپ کو کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کی بات مانیں نہ مانیں، آپ کو پھر اس سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اسی کو یہاں پر پیش کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جس تکلیف سے آپ گزر رہے تھے فطری طور پر، جس کڑھن اور کرب میں اور درد میں آپ تھے، اور لوگ آپ کو تانا دے رہے تھے، اور لوگ آپ کے لیے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا رہے تھے، آپ کو خود خیال ہو گیا تھا کہ دوسرے نبیوں کو بہت سے معجزات ملے، مجھے کیا ملا؟ ارے آپ ہی کو بہت کچھ مل گیا، قرآن کی وہ دولت ملی، علم و حکمت ملی، حکم و دانائی ملی، حلم و بردباری ملی، ہر کچھ آپ کو دے دی۔ اور جب یہ چیز دے دی تو آج نہیں تو کل جب لوگ اس کو سمجھیں گے تو خود بخود آپ کے ساتھ آئے۔ تو یہ ہوا۔ دوسری چیز وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اس میں بھی دو چیزیں، بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کا ایک بوجھ ہے، ایک نبوت کے بعد کا بوجھ ہے، ایک وحی کا بوجھ ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کی کڑھن یہ رہتی تھی کہ لوگ غلط راہ پر ہیں، وہ صحیح راستہ چن رہے۔ پھر بوجھ سے یہ بھی مراد ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ اتنا وزن ہوتا تھا اس کا، اتنا بھاری پن، ثقیل پن ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی کے اوپر ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی۔ اور حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ کا سر مبارک میرے ران پر رکھا ہوا تھا، اور جب وحی نازل ہونے لگی تو ایسا مجھے محسوس تھا میری ران پھٹ جائے گی، اتنا زیادہ وزن بھاری پر ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر اونٹنی پر ہوتے تھے آپ تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اس کے نزول کو برداشت نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ایک یہ بوجھ ہلکا ہوا، یعنی کہ اس کیفیت کو ہم نے ہلکا کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، ہر ایک کے لیے کوشاں رہتے تھے بھائی ایمان قبول کر لیں، کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائے، چلت پھرت سے اور اپنی دعاؤں سے کسی طرح چاہتے تھے کہ لوگ اسلام میں آ جائیں، کیونکہ نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس کا پہنچانا بھی ضروری تھا، یہ ایک بوجھ تھا، انسان کو ایک ذمہ داری تھی، تو ایک بوجھ ہو گیا، لہذا اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا اس طور پر الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یعنی کہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری، کار نبوت کی ذمہ داری، نبوت کے کاموں کی ذمہ داری، تمام احکامات شریعت اور دوسرے تمام ایسی تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری، ہر شخص کو صحیح راستہ بتانے کی ذمہ داری، ہر شخص کو اللہ اور اللہ کے پیغامات کو بتانے کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری تھی، کہنے جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، گویا کہ آپ اتنے زیادہ فکر مند ہونے لگے تھے، رہنے لگے تھے کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگی۔ تو اسی کو کہا کہ ہم نے اس بوجھ کو آپ سے ہلکا کر دیا، یعنی کہ ہم نے پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتارنا
شروع کر دیا. آپ نے دعا کی حضرت عمر آ گئے, آپ نے دعا کی اور یا ایسا حالات پیدا ہوئے حضرت عمر اسلام میں آ گئے. دھیرے 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 حضرت ابو بکر آ گئے, پھر دوسرے لوگ آ گئے, حضرت زید آ گئے, تو اسی طرح حضرت علی آ گئے, بڑھتی چلی گئی تعداد. تو جس کمر یعنی جس کار نبوت کو آپ اکیلے جھیل رہے تھے, جس پیٹھ کو آپ ایسا سمجھ رہے تھے کہ اب ٹوٹے تب ٹوٹے, اس کے لیے ہم نے آپ کے بہت سے ایسے ساتھیوں کو پیدا کر دیا جس میں آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر دی. وہ وزان نام کا وطر, کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا جس بوجھ نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا. اب اس کے بعد تیسری چیز, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب دیا, حضرت عیسیٰ کو جو ہے روح اور تمام لوگوں کو زندہ کرنے کا ایک فن دیا, حضرت داؤد کو لوہا اور تمام چیزیں ان کے سپرد کر دی, نرم بنا دیا, حضرت سلیمان کو تمام مخلوقات پر سلطنت دے دی. تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ شامل کر دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا. اب اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ سے پہلے کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں, اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کلمہ, پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, سیکنڈ محمد رسول اللہ. اب بتائیے, یہ تو ایک پارٹ ہوا کہ ہم نے, آپ ذرا سی بات کر رہے تھے, ہم نے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا, اور پھر ہم نے اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا. ابھی معراج گزری ہے, رجب, ہم نے اپنے پاس کسی نبی کو نہیں بلایا, لیکن آپ کو بلایا, اور تمام کے تمام انبیاء کی آپ سے امامت بھی کرواتے, اور الی سدرۃ المنتہا پہنچ کر حضرت جبرائیل انہ لقول رسول کریم, جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے, ان سے بھی کہا بھیا اب کیا ہوتا, اب میں اپنے محبوب سے خود اکیلے میں ملاقات کروں گا. اور اتنا قریب سے قریب تر کر لیا آپ کو, اس سے پہلے کسی پیغمبر اور پیغمبر کو نہیں کیا, اور اپنے پاس سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ آپ کو دیا. تو بتائیے, اب بھی آپ کا دل جو ہے بیٹھا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, تو آدمی خوش ہو جائے گا نا پھر. تو آپ کو ہم نے معراج عطا کی, معراج کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے پیغامات اور احکامات دیے, نماز آپ کو دی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ میں شامل کر دیا. اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس وقت اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو. ہر وقت اذان گونجتی رہتی ہے. جب اذان گونج رہی ہے تو اللہ کا نام بھی بول بالا ہے, اور ساتھ میں اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا, یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو, آپ کے نام کو بلند کر دیا, شہرت عطا کر دی, خود بخود لوگ آپ کو جانیں گے. نماز میں درود کے بغیر نماز ہوگی نہیں, تشہد میں, پھر اس کے بعد الگ سے درود, پھر دعائے مغفورہ, کوئی بھی چیز لے لیجیے, ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو شامل کر لیا. اس سے بلند مرتبہ اور کیا ہوگا. تو یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اس کے بعد جو پریشانی تھی, جو مصیبتیں تھیں, اس وقت جو آپ کا دل پریشان تھا, اس کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بلا شبہ جو مصیبت ہے, جو پریشانی ہے, جو درد ہے, جو کرب ہے, اسی کے ساتھ آسانیاں ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کتنی بھی مشکل میں ہو, کتنی بھی پریشانیوں میں ہو, آسانی آئے گی.
اس سے ایک میسج اور تھا کہ جو یہ حالات ہیں، جو کیفیت ہے، جو کنڈیشن ہے، یہ وقتی ہے، آنے والے وقت میں آسانیاں آنے والی ہیں۔ یہ بھی میسج چھپا ہوا تھا، اسی لیے 2 مرتبہ تاکید سے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ کہا۔ ارے بھیا، جو پریشانیاں ہیں بس ختم ہونے والی ہیں، بس آسانی آنے والی فراوانی۔ اور پھر ہوا ہی کہ صحابہ اکرام اتنے فتوحات حاصل کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا دنیا کے اندر جنت کے بدلے دی گئی کیا؟ اتنی فتوحات ان کو ملی، اتنا مال و دولت ان کو دیا گیا، شہنشاہ ان کو بنا دیا گیا، وقت کے وہ سردار بن گئے، تو وہ یہ سوچنے لگے کیا ہمیں جنت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا؟ لیکن کیا من کان للہ کان اللہ، وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا، لہذا اللہ نے ان کو دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، جوتی بنا دی۔ تو وہی کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ابھی آپ ان سے تنگ مت ہوئیے، جو پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، جو آپ، یہ سب پریشانیاں وقتی ہیں، بس اسی کے ساتھ آسانی لگے گی۔ اور تاکید سے کہا بلا شبہ یہ تنگی کے حالات جو ہے، انہی کے ساتھ میں آسانیاں ہیں، بس اب نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں یہ ختم ہوگی۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو سمجھے، حالات سب کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کسی کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کے ساتھ میں کوئی پریشانی ہے، یہ لگے رہیں گے، زندگی کا پارٹ ہے، حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لہذا اس سے دل برداشت نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ انہی پریشانیوں میں آسانیاں نکل کر آتی ہیں، انہی پریشانیوں میں خوشحالی آتی ہے، انہی پریشانیوں میں فراخی آتی ہے، بس یہ اللہ آزماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو جائیں، جب آپ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو جائیں، مشاغل کا مطلب آپ تو دعوت کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، تعلیم کا کام کرتے تھے، علم و حکمت کا کام کرتے تھے، اب ہم لوگ کیا ہے کہ بزنس بھی کرتے ہیں، دکان بھی چلاتے ہیں، مسجد بھی کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ان تمام چیزوں سے جب ہم فارغ ہو جائیں فنصب، تو پھر کمر بستہ ہو جائے۔ کمر بستہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر کے پھر اللہ کی طرف وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ متوجہ ہونا کیا ہے کہ پھر کچھ وقت ایسا نہیں کہ بس آپ ہو اور آپ کا رب ہو، آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اور بس آپ ان سے سرگوشی کر رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی دکھ تکلیفیں ہیں، سب اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں سب بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود بخود کافر کرتے ہیں، اور خود بخود آسانیاں اور خوشحالیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتا دیا انسان کو زندگی جینے کا، سلیقہ بتا دیا کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کنڈیشن آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام کام سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف آئے اور اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں، خالص کر کے پھر اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جائیں، اس قدر متوجہ ہو جائیں کہ بس آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہو، اور اپنی ساری باتیں کہہ کر اپنے دل کو ہلکا کریں، پھر دیکھیں خوشحالی آتی ہے۔ تو یہ چند میسیجز تھے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق